اسلامی غربی باغ، محترم مولانا ساجد صاحب اور باقی احباب، محترم جواد صاحب، دراصل ہم تعداد میں بڑے تھوڑے سے چند لوگ بیٹھے ہیں۔ مصروفیات کے اس دور میں وقت نکال کر اللہ کے گھر میں آنا، اور یہ اللہ جس پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے وہی آتا ہے۔ دنیا کی چکا چوند میں اللہ جس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے۔ اس اعتبار سے میں اور آپ سعادت مند ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں مجھے اور آپ کو مدعو کیا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے گھر میں آنے والے، اللہ کا دین سیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ رب العزت فاجتباکم، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اب چننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مالٹے کی موجودہ دور میں مالٹوں کی ایک پیٹی لیں، اس میں سے آپ چن کر اچھے مالٹے جو ہے نا چھانٹ کر الگ کر دیں، اور جو خراب مالٹے ہیں ان کو الگ کر دیں، تو اجتبا کا مطلب آپ کو یہاں سے بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ وجتباکم جس کو کہتے ہیں نا، اللہ نے چنا ہے۔ تو اللہ گویا معاشرے کے ان لوگوں سے چن کر اچھے لوگوں کو چھانٹ کر اپنے پاس لاتا ہے۔ تو آپ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اس پر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جب آپ جتنا وقت اس مسجد میں گزاریں گے، میری اور آپ کی آنکھ وہ دیکھ نہیں پاتی ہے کہ اس وقت نورانی جو فرشتے ہیں انہوں نے مجھے اور آپ کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے پاس میرا اور آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں اور آپ سعادت مند ہیں۔ میں نے سورہ قیامہ کی ابتدائی 40 آیات تھیں جس کو میں نے پڑھنا تھا اور اس کا ترجمہ کرنا تھا، لیکن میں نے چند آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اور انہی کو ہم لیں گے، انہی کو سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ نشست پہ بیٹھیں گے تو ہم اس کا مزید آگے ان کا مطالعہ کریں گے۔ وقت کیونکہ اچھا خاصا بیت چکا ہے، 10 بجے کا ٹائم تھا اور پھر بھی لوگ وقت پہ نہیں آئے اور کم آئے۔ تو یہ پہلی آیہ مبارکہ جو سورہ قیامہ کی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب کلام کی ابتدا جو ہے وہ خود بخود بات یہ بتا رہی ہے کہ پہلے بھی کسی چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا جسے اس بات کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ پچھلی آیہ مبارکہ جو ہیں، پچھلی جو صورتیں اس سے پہلے جو گزر چکی ہیں، ان میں بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے اور تذکرہ ہو رہا تھا۔ اسی تذکرے کو مزید وسعت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اضافہ کیا اور کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نہیں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہاں قسم کھائی جا رہی ہے، انکار کر کے کسی بات کو پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک چیز جو ایسی ہے وہ قیامت اس نے برپا ہونا ہے۔ اب مجھے قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا ہے۔ اب بار بار اس کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت بار بار کسی ایسی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جو ہونے والی ہے، اور جس دن جوان بوڑھے ہو جائیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ یعنی کہ اس چیز کا اللہ رب العزت قرآن میں بارہا تذکرہ کر رہا ہے اور بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے، بار بار اس کو بتا رہا ہے کہ وہ ہونے والی جو ہے بڑی خطرناک ہے، جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گی، جو جوانوں کو بوڑھا بنا دے گی، اور اس لمحے انسان بڑا بے بس ہوگا، بے بسی کی تصویر بنا ہوگا۔ اور قیامت آئے گی کب، اس کی بھی نشانیاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں رکھی ہیں۔ تھوڑا سا حاضر دماغی کے ساتھ اگر ان کو ہم نوٹ کرتے جائیں، اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکوٰۃ مغرما وتعلم لدین غیرہ واتى الرجل امرأته وقومه وادنى صدیقہ واقصى اباہ وظہرت الفساد فی البر والبحر، یہ ان چیزوں کا آگے تذکرہ اللہ نے کیا۔ اذا اتخذ الفیء دولا،
جب مال غنیمت کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھ لیں گے، والامانت مغنما، اور امانتیں ہڑپ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ جتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں. یعنی کہ اب سمجھ لیں کہ وہ جو سور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام ہیں، وہ تو ہمہ وقت بس اس انتظار میں ہیں کہ کس لمحے اللہ کا حکم ہوگا، میں نکارہ سور کو بجاؤں گا. والامانت مغنما، امانت لوگ ہڑپ کریں گے. والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کے مال کو بھی ہڑپ کریں گے. وتعلم للدین غیرہ، یہ جو دین ہے نا، دین یہ نائل لوگوں کے پاس چلا جائے گا. یعنی کہ نائل لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک دین کا ٹھیکیدار بن جائے گا. آج کل آپ ایک چیز کا تذکرہ اکثر دیکھتے ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے، آپ جس سے بھی پوچھیں تو وہ اپنی طرف سے فتوے گھڑ کے بیان کرتا ہے. اختلاف کرنے کی اس کی بڑی وسعت ہے، اس کے اندر وہ اختلاف بھی کرتا ہے جس کے پاس شاید بنیادی دین کا علم بھی نہیں ہے. وتعلم للدین غیرہ وعطا الرجل امرأتہ، جو خامد ہوگا وہ اپنا بیوی کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا. لیکن اس کے ساتھ آگے جڑی جو بات ہے، واقع امہ و ادنا صدیقہ، اپنی ماں کو دور کرے گا، اپنے والد کو دور کرے گا، دوست کے قریب ہو جائے گا. اپنے والد کو، دوست کو والد پر ترجیح دے گا، ماں کو دور کرے گا، بیوی کا فرما بردار. فرما برداری سے مراد یہ ہے کہ ہر بات میں بیوی کی اطاعت کرے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا. وظہرت الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو ہے وہ فساد برپا ہوگا، زلزلے آئیں گے. اور پھر ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عذاب کا تسلسل ہوگا، یہ جو اللہ کی طرف سے یہ جو رونما ہونے والی نشانیاں اس تسلسل کے ساتھ آئیں گی کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور پے در پے دانے جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں. تو یہ سارے اعمال جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب تو کم از کم ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے نا. اب تو ہمیں ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نہیں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرتا ہے. اب نفس کی بھی 3 اقسام ہیں. یہ جو میرا اور آپ کا وجود ہے نا، اس کے اندر ایک نفس ہے. اب نفس کو کیسے مارا جاتا ہے، اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نفس اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے، ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ تین نفوس ہیں انسان کے. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے. ان النفس الامارۃ بالسوء، ایک جو نفس ہے نا، وہ صرف، جس کو امارہ، نفس امارہ کہتے ہیں، وہ صرف آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. جو بھی برائی ہوگی، جب بھی برائی دیکھے گا اس کی طرف مائل کرے گا اور اس کی طرف لے کے چلائے. ایک نفس لوامہ ہے جو آپ کو ملامت کرتا ہے، برائی ہو جائے تو آپ کو کہتا ہے یار یہ آپ نے غلط کام کیا. اچھائی ہو جائے تو پھر آپ کو تسلی دیتا ہے، خوشی پیدا کرتا ہے آپ کو. اور جب نفس امارہ اتنا حاوی ہو جائے کہ باقی نفوس کو جو ہے وہ مار دے، پھر خیر اور شر کا بندے کو پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جس کو وہن کہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے دبے لگتے ہیں نا گناہ کے انسان کے جسم میں، دل میں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ایک نے کی، ایک برائی کی تو ایک داغ لگ گیا. داغ لگتے 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 وہ پورے کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ. ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس مطمئنہ ہے، اور نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ جو نفس ہے وہ جنت کی طرف آپ کو اور مجھے رخصاتا ہے، لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو نفس ہے،
نفس کی 3 اقسام یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہیں، اور اپنے نفس کو مانجنے کا طریقہ بھی قرآن بھی بتاتا ہے اور ہمیں خود بھی پتہ ہے۔ اللہ نے ایک پیرامیٹر میرے اور آپ کے اندر جو ہے نا وہ دل کی صورت میں رکھا ہے کہ یہ دل بالکل آپ کو بتا دے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اللہ نے ایسا بہترین پیرامیٹر رکھا ہے، ایسا بہترین زاویہ اس کو بنا کر رکھا ہے، ایسا بہترین مشین فٹ کی ہے ایسی کہ جو آپ کو بتاتی ہے کبھی آپ نے نیکی کی ہو نا خود بخود مسرت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کے قلب میں اطمینان کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آپ خود کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے برائی کا سوچا بھی ہو یا برائی کی ہو تو یہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اذا خاک فی صدرک کرہت ان یطلع علیہ الناس، جب یہ دل ہے جب یہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ اور کسی کی برائی کی وجہ سے کہ اس پر لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو سمجھ لیں یہ برائی ہے۔ اگر دل اطمینان سے فرت سے شادماں ہو جائے، خوش ہو جائے تو سمجھ لیں وہ نیکی ہے۔ تو یہ آگے کیا یحسب الانسان ان نجمع عظام، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ پہلے تو یہ انسان سوچ رہا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، اور اگر مر گئے تو ہمیں کون زندہ کرے گا، ہمیں کون جگائے گا، ہمیں کون بیدار کرے گا، ہم کیسے پھر زندہ ہوں گے جب مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، برادہ برادہ ہو جائیں گے، جب ہم بالکل تہ خاک چلے جائیں گے تو ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ کہتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظام، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے جمع کر دیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پہ قادر ہیں۔ بنان یہ ہے، یہ بنان یہ جو جسے انگلی ٹیڑھی ہوتی ہے اس کو بنان کہتے ہیں، جوڑ پور بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اللہ کی اس تخلیق پر غور کریں نا، یہ اللہ کی تخلیق، یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں کہ یہ فنگر پرنٹس جس کو کہتے ہیں، اب 7 ارب انسانوں کے آپس میں ملتے نہیں ہیں، 7 ارب انسانوں کے الگ ہے، وہ خالق ہے۔ اس نے پہلی دفعہ جب ہمیں بنایا تھا سب سے جدا کر کے بنایا، ہمارے پور الگ بنائے، ہمارے فنگر پرنٹس الگ بنائے، ہماری شکلیں الگ بنائی، ہمارے لہجے الگ بنائے، ہماری آوازیں الگ بنائی، 7 ارب انسانوں کو ایسا مصور الگ بنا کر، کیا اس کے لیے مشکل ہے دوبارہ انسان کو اسی حالت میں کھڑا کرنا؟ مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں پہلے بھی اس کے پور پور کو بھی زندہ کروں گا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بد عملیاں کرتا رہے۔ اصل میں اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ یہ سارے سوال اس کے دل میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بس اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان سے اس دن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی اس ساری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے سارے نامہ اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ساری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں مقرأ کتابیہ، اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، اس کو پوچھا جائے گا۔ اس کی ساری جو زندگی ہے 30 سالہ 35 سالہ 40 سالہ جو زندگی ہے، اس کی ایک ایک چیز کا جو ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ انسان کو اللہ نے
اس دنیا سے موت کے ذریعے لے جانا ہے، پھر اس کو زندہ کرنا ہے، پھر میدان محشر میں جو حشر کا حساب ہے وہ دینا ہے، ہر انسان نے دینا ہے، اور پھر مختلف ملائل سے لے کر اس کو اللہ رب العزت آگے لے کر جنت یا جنت کا فیصلہ کرے گا۔ یسأل ایان یوم القیامہ وَإِذَا بَرِكَ الْبَصَرُ، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گی۔ اب کیا ہے، یہ جب موت آتی ہے نا، تو آپ جس شخص کی موت سے آنکھیں جو ہے، موت جب روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، سفید ہو جاتی ہیں، اس وقت اس کو اس کی قیامت کا آغاز وہاں سے ہو جاتا ہے۔ وہ اس وقت بے بسی کی تصویر، اب اللہ کی لاٹھی جو ہے نا، اس میں آواز بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اب مرتا شخص بول بھی نہیں سکتا، کوئی التجا بھی نہیں کر سکتا، کوئی درخواست بھی نہیں کر سکتا، سب اس کے قریبی عزیز و اقارب، اس کی اولاد، اس کے بچے، اس کے والدین، سارے عزیز و اقارب اس کے سامنے وہ دم توڑ رہا ہوتا ہے، سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جب اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور جب وخسف القمر، اور جب چاند بے نور ہو جائے گا، یہ جو چاند جگمگاتا ہوا ہمیں رات کو نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت ان سب کو بے نور کر دے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا میں کدھر بھاگوں، اس دن انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگ کر کہاں جاؤں۔ اب بھاگنے کی کوئی جگہ تو نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، حاکم بھی اللہ ہے، اور یہ جو میدان محشر سجانے والی ذات بھی اللہ کی ہوگی، حتیٰ کہ اس لمحہ ایسا آئے گا کہ اللہ سارے انسانوں کو ایک دفعہ مار دے گا، مارنے کے بعد جو موت کا فرشتہ ہے اللہ رب العزت اس کو بھی کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، تجھے بھی مرنا ہے، اور سب کو مار کر کہے گا للہ الواحد القہار۔ تو بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی دوستی اپنے رب سے کر لیں۔ یہ دوستی اگر اس کے ساتھ پکی ہو گئی، اس کے ساتھ مضبوط ہو گئی، تو وہی جائے پناہ میری اور آپ کی ہوگی۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے رب کے ہی سامنے جا کر تیرا ٹھکانہ ہوگا یا تیرا ٹھہرنا ہوگا۔ رب کے علاوہ لا ملجا ولا مأوی، اس کے علاوہ نہ وہاں نہ کوئی جگہ پناہ ہوگی، نہ کوئی ٹھکانہ ہوگا، نہ کوئی شیلٹر ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا جو ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا۔ اب تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اب کم پہلے لوگ سوال کرتے تھے کہ پچھلی باتیں کیسے دہرائی جائیں گی، اب آپ کی 70 سالہ پچھلی باتیں بھی ریکارڈ میں آ جاتی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں۔ تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ علیم ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے، ہر بات سے باخبر ہے، وہ علیم ذات ہے۔ تو اس ذات کے سامنے میری اور آپ کی ساری اسکرین جو ہے ویڈیو کی صورت میں چلائی جائے گی، اسکرین کے اوپر ویڈیو چلائی جائے گی۔ فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، میرے اور آپ کے اعمال بالکل کھول کر اللہ رب العزت رکھ دے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت کے ساتھ جو ہے ہمیں ہمارے سارے گناہوں کو پردے میں رکھیے، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر وہاں حساب کتاب شروع ہو گیا تو میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں اور آپ اپنے رب کو دکھا کر کوئی خلاصی کا ذریعہ بن سکے۔
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ اب ذرا یہ بڑی خوبصورت بات قرآن کرتا ہے۔ اب میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، انسان سے زیادہ اپنے آپ کو کون جانتا ہے؟ ہر فرد اپنے آپ کے بارے میں بخوبی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میں کتنا رب کا ہوں، کتنی مخلوق کا ہوں، رب سے کتنی محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ دنیا سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ انسان سے زیادہ۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا، وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، جتنی معذرتیں پیش کرے، جھوٹ موٹ بول لے نا، اللہ تو باریک بین ہے، ہر چیز سے واقف ہے، جانتا ہے۔ اب اللہ کے سامنے جو ہے کوئی عذر پیش کرنا چاہے، دل میں کچھ اور ہو، منہ میں کچھ اور ہو، تو اللہ اس کے منہ پہ مور لگا دے گا، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کے باقی اعضاء اور جوارح بولیں گے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے خیال میں یہاں تک ولو القی معاذیرا، اس کی کوئی معذرتیں جتنی وہ پیش کرتا جائے تو اس کی معذرتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ان آیہ مبارکہ کو آج کے لیے، آج کے دن کے لیے صرف ہم غور کریں، سوچیں، اور صرف اس جذبے کے ساتھ میں اور آپ قرآن کے ساتھ تعلق، اب رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کس لیا کرتے، کمر بستہ کر لیا کرتے تھے، تیار کر لیا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ بھی اس قرآن کے ساتھ جڑیں، طے کر لیں کہ میں نے اس رمضان میں کم از کم جتنا بھی قرآن مجید پڑھنا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے۔ آپ ناظرہ بھی پڑھیں، لیکن یہ ضرور طے کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھوں گا، تاکہ یہ قرآن میری زندگی میں آئے اور اس کے نتیجے میں میری زندگی میں تبدیلی آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔